آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ برابر انبیاء کو بھیجتے رہے یہاں تک کہ رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ہر وہ بات بتا دی جسے جاننا ضروری تھا، لہٰذا اب قیامت تک جس نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا پر ایمان لانے کے بعد تمام انبیاء پر بھی ایمان لائے اور اس دین کو دستور زندگی بنائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ کلمے میں دو گواہیاں ہیں، ایک خدا کے واحد معبود ہونے کی اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا رسول ہونے کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی فرضیت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ذیل کی احادیث پر اچھی طرح غور کر لینا انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو سب کے سامنے پکارا جائے گا، پھر اس کے لیے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے جن پر اس کے گناہ لکھے ہوں گے۔ ہر دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، کیا تجھے ان دفتروں میں لکھے ہوئے گناہوں میں سے کسی کا انکار ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میرے لکھنے والے محافظوں یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ تو نے نہ کیا ہو مگر انہوں نے لکھ دیا ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا ان برائیوں کے مقابلے میں تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ شخص ڈر جائے گا اور کہے گا کہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیوں نہیں، ہمارے ہاں تو تمہاری کچھ نیکیاں ہیں اور آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے لیے ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے اس پرچے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان دفتروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس پرچے کو دوسرے پلڑے میں، پھر وہ دفتر ہلکے ٹھہریں گے اور وہ پرچہ ارزا ان کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے اصل فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ اس کے عقیدے درست ہوں، یعنی وہ خدا کی ذات اور صفات پر سچے دل سے ایمان رکھتا ہو، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے جن کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، جو انسان کو ایک مکمل دین عطا فرما گئے ہیں۔ اب جو شخص ان بنیادی عقائد پر سچے دل سے ایمان رکھتا ہو، پھر بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ بھی سرزد ہوں تو بلا شبہ اسے قابل مذمت سمجھا جائے گا۔ تاہم اگر اس کے گناہ حد و حساب سے بھی بڑھ جائیں تو بھی وہ گناہ گاری کے اس درجے تک نہیں پہنچے گا جس درجے تک وہ اس صورت میں پہنچے گا کہ وہ ان بنیادی عقائدوں پر ہی ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی توحید و رسالت پر ایمان نہ رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا جہان کے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ بنی نوع انسان کی آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کو بھی برباد کرنے اور انسان کو اذیتوں کا شکار بنانے میں جو حصہ کفر و شرک نے ادا کیا ہے وہ دنیا کے تمام گناہوں نے بھی مل کر ادا نہیں کیا۔ دوسرے الفاظ میں توحید و رسالت پر ایمان رکھنا اتنی بڑی نیکی ہے اور انسانیت کے لیے اتنا زیادہ نفع بخش ہے کہ دنیا کے تمام گناہوں کا وزن اس نیکی کے وزن کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ یہی حقیقت ہے جس کو دل و جان سے زیادہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نفیس انداز میں مندرجہ بالا حدیث میں بیان فرما دیا ہے۔ یہی مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیل کی حدیث میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور حضرت معاذ بن جبل آپ کے پیچھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدی کا،
یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے معاذ۔ حضرت معاذ نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ فرمایا اے معاذ۔ حضرت معاذ نے تیسری دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ و سعدی کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ اس پر آگ حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ بات لوگوں کو بتانا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا حضرت معاذ نے لوگوں کو یہ بات نہ بتائی، مگر اپنی وفات کے وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی تاکہ وہ علم چھپانے کے گناہ سے بچ جائیں۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ علم کو اس طرح چھپانا کہ وہ ضائع ہو جائے منع ہے۔ اپنی وفات کے وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی اس بات کو بتائے بغیر دنیا سے چلے گئے تو کہیں وہ علم کو چھپانے کے گناہ کے مرتکب نہ سمجھے جائیں، لہٰذا انہوں نے وفات سے پہلے یہ حدیث بتا دی۔ حضرت ثنابحی بیان کرتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ وفات پا رہے تھے۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر میں رو پڑا تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو، تم کیوں روتے ہو؟ خدا کی قسم اگر مجھ سے گواہی مانگی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر میری شفاعت قبول کی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، اور اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ضرور تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بھی ایسی سنی جس میں لوگوں کے لیے بھلائی تھی وہ میں نے تم لوگوں کو ضرور سنا دی، سوائے ایک حدیث کے، اور وہ بھی میں تمہیں آج جب کہ میری جان موت کے گھیرے میں آئی ہے سنا دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، خدا نے اس پر دوزخ حرام کر دی۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔